سیکولرزم کا مطلب لا مذہبیت نہیں ہے، ہمہ مذہبیت لا دینیت. مذہب تو سارے ہمیں ایکسیپٹیبل ہیں، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس. یہی بات کہتا ہے بش بھی، وی آر ریڈی ٹو ایمبریس اسلام. تم ہمارے ہاں آئے، تم نے سینیگوگز خرید لی، یہودیوں کی عبادت گاہیں اور مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. تم نے چرچ خریدے، مسجدیں بنا لی، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا. تم نے یہاں کے افرو امریکنز کو کنورٹ کر کے مسلمان بنا لیا اور کچھ گوروں کو بھی بنا لیا، ہم نے تو اعتراض نہیں کیا نا. تو اسلام سے ہماری کوئی جنگ نہیں ہے. اسلام ایز اے مذہب وی آر ریڈی ٹو ایمبریس، بٹ اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم از ناٹ ایکسیپٹیبل ٹو اس. اسی کو وہ کہتے ہیں فنڈامنٹلزم. اس سے ہماری جنگ ہے. اور اس وقت چونکہ کچھ فنڈامنٹلسٹ لوگوں نے جو طریقہ کار اختیار کیا ہے اس کے اوپر دہشت گردی کا لیبل لگ گیا ہے، تو وہ فنڈامنٹلزم کو ایکویٹ کرتے ٹیررزم کے ساتھ. تو اسے کبھی کہتے وار آن ٹیرر، وار آن ٹیررزم، وار آن فنڈامنٹلزم. حقیقت میں یہ جنگ ہے اسلام کے نظام حیات کے خلاف، عقائد کے خلاف نہیں، عبادات کے خلاف نہیں، رسومات کے خلاف نہیں. اسلام ایز اے پولیٹیکو سوشو اکنامک سسٹم، اس کے خلاف جنگ. اب آپ سمجھئے کہ انقلاب جو ہے آج کی اصطلاح میں اس اجتماعی نظام کے اندر کسی تبدیلی کو کہتے ہیں. مذہبی میدان میں کوئی تبدیلی بڑی سے بڑی ہو جائے اسے انقلاب نہیں کہا جاتا. یہ بہت اہم نقطہ ہے، اس کو سمجھ لیجیے. تاریخ انسانی میں سب سے بڑی مذہبی تبدیلی ہوئی تھی سن 300 عیسوی میں، جب کانسٹنٹائن ایمپرر آف روم اس نے عیسائیت اختیار کر لی اور ساری ایمپائر عیسائی ہو گئی. مذہبی تاریخ کے اندر اتنی بڑی کنورشن کبھی نہیں ہوئی. پوری وہ ایمپائر جو 3 بر اعظموں پر پھیلی ہوئی تھی، ہول آف نارتھ افریقہ، ہول آف ایسٹ یورپ، ہول آف ویسٹ ایشیا، 3 جو بر اعظم ہیں، اور اس میں سب عیسائی ہو گئے. لیکن آپ نے کبھی اس کا نام انقلابات کی تاریخ میں کہیں نہیں گنوایا گیا، رومن ریولوشن یا کرسچین ریولوشن نہیں. ریولوشن کہلائے گی وہ تبدیلی جو سیاسی نظام سے متعلق ہو اور بنیادی تبدیلی ہو. صرف اوپر کے ڈھانچے کے اندر کچھ کم و بیش یہ نہیں. بنیادی تبدیلی یا سیاسی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی معاشی نظام میں ہو، یا بنیادی تبدیلی سماجی نظام میں ہو. تو میں عرض کر رہا تھا کہ انقلاب کہلائے گا وہ جس میں کہ اجتماعی نظام کے 3 پہلوؤں میں سے کسی ایک پہلو میں بنیادی تبدیلی آ جائے، یا سیاسی نظام میں، یا معاشی نظام میں، یا معاشرتی نظام میں. اب دیکھیے، جائزہ لے لیجئے. فرینچ ریولوشن بہت مشہور ہے اور واقعی ریولوشن تھا، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن صرف سیاسی نظام میں تبدیلی آئی تھی. مذہب وہی رہا، پہلے بھی عیسائی تھے، بعد میں بھی عیسائی ہیں. سوشل سٹرکچر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی. تو فرینچ ریولوشن میں صرف سیاسی نظام بدلا. دوسرا بہت مشہور انقلاب جو ہے وہ بولشوک ریولوشن آف رشیا 1917، صرف معاشی نظام بدلا. انفرادی ملکیت، ذرائع پیداوار کی انفرادی ملکیت ختم، سب نیشنلائزڈ. یہ ہیں انقلابات. جبکہ رومن امپائر کا بیک وقت کرسچین ہو جانا یہ انقلاب نہیں ہے. اب نمبر 2 بات جو مجھے آپ سے کہنی ہے، ابھی ہم نے ڈیفائن کیا ہے واٹ از ریولوشن، واٹ ڈو یو مین بائی ریولوشن. Basic and fundamental change in at least one of the 3 aspects of collective life, politico, socio اور economic. اب آپ تاریخ کا جائزہ لیجئے
سب سے پہلے تو کیا واقعی حضور نے انقلاب برپا کیا یا یہ ہمارا صرف کہنا ہی کہنا ہے، تعریف ہے؟ واقعہ یہ ہے کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب برپا کیا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اور میں اسے کولڈ انالیسس سے ثابت کرنا چاہتا ہوں، بہت ہی ٹھنڈا تجزیہ، کوئی جذباتی بات نہیں۔ پہلے میں گواہیاں دے دوں، الفضل ما شہدت بہ الاعداء، اصل فضیلت وہ ہوتی ہے جس کا دشمن اقرار کرے۔ دوست اور اعتقاد رکھنے والے تو ہر چیز کی تعریف ہی کریں گے۔ الفضل ما شہدت بہ الاعداء، دشمن جس کی تعریف کرے۔ اگر کنگ رچرڈ دی لائن ہارٹڈ نے تعریف کی صلاح الدین ایوبی کی تو معلوم ہوا کہ واقعتاً صلاح الدین ایوبی بڑی شخصیت۔ اب دیکھیے اسی شہر لاہور میں 1920 میں لیکچر دیا تھا ایم این رائے، بنگالی تھا، ہندو تھا، اور جو کمیونسٹ انٹرنیشنل آرگنائزیشن تھی، پوری دنیا کے کمیونسٹوں کو جو کنٹرول کر رہی تھی، ناٹ اونلی رشیا، پوری دنیا، اس کا وہ ممبر تھا۔ اور اس نے اسی لاہور میں بریڈ لا ہال کوئی ہوتا تھا، مجھے معلوم نہیں کہاں ہوتا تھا، غالباً داتا دربار کے آس پاس کہیں ہوتا تھا، بریڈ لا ہال، وہاں لیکچر دیا دی ہسٹوریکل رول آف اسلام، اور اس نے کہا کہ تاریخ انسانی کا عظیم ترین انقلاب محمد نے برپا کیا صلی اللہ علیہ وسلم۔